بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہمارا سلسلہ گفتگو سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں اس عنوان سے چل رہا تھا، اور عرض ہوا کہ ابتداءً کچھ مطالب اس نقطے کے بارے میں عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی خصوصیات، وہ کون سے مشخصات ذکر ہوئے ہیں کہ جن خصوصیات اور مشخصات کی بنا پر پیغمبر اسلام دوسرے تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں مختلف باتوں کو عرض کر رہے تھے۔ آج ایک اور نقطہ کہ جس کے بارے میں نہایت اختصار کے ساتھ مطالب پیش کرنا مقصود ہے کہ ایک اور مشخصہ اور خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو دوسرے تمام انبیاء سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، وہ ہے عبودیت پیغمبر اکرم۔ یہ بھی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس خصوصیت کی بنا پر پیغمبر اسلام تمام انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عبودیت اور عبدیت مطلقہ، یہ ایک خصوصیت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور اس صفت میں رسول گرامی اسلام تمام انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند مقدمات پر آپ غور کریں تاکہ یہ صفت اور یہ خاصیت رسول گرامی اسلام کی ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر پروردگار عالم کی ذات کو دیکھا جائے تو پوری کائنات خدا کے لیے عبد ہے، اور خداوند متعال پوری کائنات کا رب ہے۔ پوری کائنات ایسے عبد ہے، مملوک ہے، خدا کی ملکیت ہے، اور خداوند متعال پوری کائنات کا مالک ہے اور رب ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ لیکن انسان کا جو کمال دوسرے موجودات کی بنسبت ہے، وہ اس چیز میں مضمر ہے کہ انسان کو اپنی اس عبدیت کا ادراک بھی ہے۔ مثلا زمین و آسمان، جانور اور بھی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبد ہیں، لیکن انسان کا کمال اس بات میں ہے کہ انسان اپنی عبدیت کا ادراک بھی کرے۔
دوسرے لفظوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، ایک ایسی عبودیت ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں عبودیت مطلقہ۔ وہ عبودیت مطلقہ تمام موجودات کے لیے ثابت ہے۔ ہو نہیں سکتا اس کائنات کے اندر کوئی موجود ہو مگر یہ کہ وہ عبد خدا ہے۔ ہر ایک ذرہ ذرہ عبد خدا ہے، تکوینی اور حقیقی اعتبار سے۔ حتیٰ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شیطان بھی عبد خدا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خود اس کا آ کر انکار کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکوینی طور پر وہ خدا کا بندہ ہے۔ اگر خدا اسے پیدا نہ کرتا تو وہ موجود نہ ہوتا۔ اگر اس کو خدا حول و قوت نہ دے، اگر اس کو باقی نہ رکھے تو وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس تکوینی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے کائنات کا ذرہ ذرہ عبد خدا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہو مگر یہ کہ وہ عبد خدا نہ ہو۔ ہر چیز عبد خدا ہے، بندہ ہے، مملوک ہے، ملکیت ہے۔ ایک یہ ہے عبدیت کہ جس کو ہم کہتے ہیں عبدیت تکوینی۔ تکوینی طور پر ذرہ ذرہ عبد ہے۔ اب اس معنی میں کسی بھی چیز کو جدا نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز عبد خدا نہیں ہے، نہ، سب عبد خدا ہے۔ وہ رب مطلق ہے اور پوری کائنات عبد مطلق ہے۔ اچھا، پھر انسان کا کمال اور نقص کس چیز میں ہے؟ انسان کا کمال اور نقص اس چیز میں ہے کہ وہ تشریعی طور پر اپنے اختیار کے ذریعے سے بھی اپنی عبدیت کو قبول کرے اور اپنی اس عبدیت کے تقاضوں پر عمل بھی کرے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے تشریعی طور پر عبدیت کو اپنے اختیار کے ساتھ قبول کرے اور اپنی عبدیت کے تقاضوں پر عمل بھی کرے۔ اس معنی کے اعتبار سے اچھے اور برے انسان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے شیطان اس معنی کے اعتبار سے عبد خدا نہیں ہے، یعنی اس نے خداوند متعال کے احکامات کو نہیں مانا، اس نے عبدیت کے تقاضوں کو جھٹلا دیا۔ جو بندگی کے تقاضے تھے ان بندگی کے تقاضوں کو جھٹلا دیا۔ وگرنہ عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ جب وہ مالک مطلق ہے اور میں ملک مطلق ہوں تو تقاضا اس عبدیت کا یہ ہے کہ جس طریقے سے مولا کہے میں اسی طریقے سے کروں۔ لیکن خدا نے اگر مجھے اختیار دیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار کے ساتھ میری بندگی میں آؤ، تو یہاں پر انسانی عقل، انسانی ضمیر اور وجدان یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے مالک کی بات کو ماننا چاہیے۔ جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں، اپنے جملوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، عبدیت تشریعی۔ اس عبدیت تشریعی میں کوئی اچھا بنتا ہے، کوئی برا بنتا ہے، کوئی آدم بنتا ہے، کوئی ابلیس بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے۔ یہاں پر کمال، شقاوت، سعادت، شقاوت، بدبختی، یہاں پر یہ ساری چیزوں کے معانی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے خدا نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے اختیار کے ساتھ اپنی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو، تو یہاں پر انسان اگر اپنے اختیار کے ساتھ اپنی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرے اور مولا کے مولائیت اور مولا کے مالکیت کے تقاضوں کا لحاظ کرے تو خوب یہاں پر انسان اچھا بنتا ہے۔ اور اصلاً انسان کی سعادت اور شقاوت کو رقم کرنے والی یہی چیز ہے۔ یہ معنی ہے اس آیہ کریمہ کا بھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ خوب یہاں پر اس عبدیت سے مراد عبدیت تکوینی نہیں ہے، کیونکہ عبدیت تکوینی تو ہر انسان کے گلے میں ہے، ہر موجود کی پیشانی پر ہے، ہر موجود کی سرشت کے اندر یہ ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے عبدیت تکوینی تو ہے، لیکن وہ چیز جو انسان کو باکمال بناتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ اس عبدیت تشریعی کے تقاضوں کو پورا کرے
اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس ابدیت کی حقیقت میں ڈھالتا جائے گا، جتنا زیادہ ڈھالتا جائے گا، انسان اتنا زیادہ حقیقت کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکوینی طور پر تو میں عبد ہوں، حقیقت تو یہی ہے، میں مانوں یا نہ مانوں میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں۔ خب جب میں بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے حول و قوت، ابتدائی وجود بھی مجھے اسی نے دیا، میرے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی اسی کے حول و قوت کی ضرورت ہے، تو تکوینی طور پر تو میں عبد ہوں، لیکن مجھے اس نے ایسا بنایا ہے کہ اختیار نامی چیز بھی دی ہوئی ہے۔ اب وہ مالک چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس ابدیت تکوینی کی معرفت حاصل کرو اور اس ابدیت تکوینی تک پہنچو۔ خوب یہ تمہارا کمال ہے۔ خوب یہی معنی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا۔ تو پس انسان کا کمال اسی چیز میں مضمر ہے کہ انسان اختیاری طور پر اپنی اس ابدیت کا ادراک کرے اور اس ابدیت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر اپنی اس ابدیت کے تقاضوں کو پورا کرے گا اختیاری طور پر تو حقیقت کے قریب ہوگا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تکوینی طور پر یہ عبد ہے، یہ بندہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اور یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انسان کی بندگی کرنا یہ کوئی انسانیت کی تذلیل نہیں ہے۔ بعض جو روشن فکر حضرات آتے ہیں وہ الٹے سیدھے اعتراضات آ کر کرتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کی کیوں بندگی کریں، بس جب اس نے بنایا ہے تو پھر اس کی بندگی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی میری ان چند عرائض سے روشن ہو جاتا ہے کہ نہ، اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جب میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، خدا غنی حمید ہے، تم فقیر ہو، فقر ہو، تمہارے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ خب حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اکثر جو برائیاں ہوتی ہیں، اکثر جو خرابیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ جتنے حقیقت سے دور جاتے اتنی زیادہ خرابیاں کرتے۔ حقیقت کے قریب ہونا تو برا نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنا تو برا نہیں ہے، حقیقت کا ادراک، حقیقت کی معرفت تو انسانیت کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے دور کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ حقیقت کے قریب جانا کون کہتا ہے کہ تذلیل ہے؟ تو یہ بندگی در حقیقت اس حقیقت کا ادراک ہے کہ جیسے میں تکوینی طور پر بندہ ہوں، اسی طریقے سے تشریعی طور پر بھی اپنی اس بندگی کو تثبیت کروں، اپنی اس بندگی کو ثابت کروں، اپنی اس بندگی کو سمجھوں۔ خب جتنا زیادہ حقیقت کو میں سمجھوں گا اتنا زیادہ حقیقت کے قریب ہوتا جاؤں گا۔ خب یہی کمال ہے، یہی معنی ہے اس چیز کا کہ انسان کو خداوند متعال نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس سے فقط یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تو بندہ فقط اسی کا ہے اور کسی کا بندہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی معرفت ہے، یہ ایک ایسا ادراک ہے کہ اگر انسان اس چیز کو درست طریقے سے سمجھ لے تو ہزاروں طرح کی بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو غیر واقعی اور غیر حقیقی بندگیاں ہیں ان بندگیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان صحیح طریقے سے معرفت اور ادراک حاصل کر سکتا ہے کہ میں بندہ صرف اسی کا ہوں۔ خوب بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ یہاں پر لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں فقط اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ انسان کا کمال انسان کی بندگی میں مضمر ہے۔ اچھا، دوسرا مقدمہ کہ جو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو بھی سمجھیں تاکہ پیغمبر اکرم کے اس مقام عبودیت مطلقہ کو سمجھ سکیں۔
وہ مقدمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے جتنے بھی اسماء ہیں، قرآن مجید، متون دینیہ، اعلیٰ متون دینیہ میں، عام روایات میں، دعاؤں میں، زیارتوں میں بہت زیادہ پروردگار عالم کے اسماء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان اسماء سے مراد بھی صرف یہ الفاظ نہیں ہے، فقط لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ رزاق، لفظ باسط، لفظ قابض، لفظ کریم، لفظ جلیل، لفظ رب، فقط یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، روایات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کے اسماء کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا دعاؤں میں ہے کہ خدایا میں اس اسم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس اسم کے ذریعے سے زمین قائم ہے، جس اسم کے ذریعے سے آسمان قائم ہے، جس اسم کے ذریعے سے فلاں کام ہوتا ہے، جس اسم کے ذریعے سے فلاں کام ہوتا ہے، تو آیا یہ جو دعاؤں میں آ رہا ہے، خب ان اسماء سے مراد یہ خالی فقط الفاظ ہیں؟ یہ فقط خالی الفاظ ہیں، اس لفظ کے ذریعے سے کائنات قائم ہے، یا نہ اسماء الہی کا کچھ اور مطلب ہے؟ اسماء الہی کا اجمالاً جو میں یہاں پر مطلب بیان کروں تاکہ عبودیت مطلقہ کی طرف آ جاؤں، اسماء الہی در حقیقت کمالات ذات الہی کے ظہور کا نام ہے۔ یہ اسماء ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ رحمان یعنی رحمت الہی کا جلوہ اسم مبارک رحمان کو تشکیل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علم الہی کا جلوہ خدا کے علیم ہونے کو تشکیل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قدرت الہی کا جلوہ خداوند متعال کے اسم مبارک قدیر کو تشکیل دیتا ہے۔ پس اسماء در حقیقت اس ذات الہی کے کمالات کے جلوے کا نام ہے۔ یہ ہیں در حقیقت اسماء، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ان اسماء کے اسماء ہیں۔ لفظ رحمان اسم مبارک رحمان کا جلوہ ہے۔ یہ سمجھیے گا، بہت ہی عمیق اور دقیق مطلب ہے۔ خدا کے اسماء یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صرف الفاظ، اور خداوند متعال نے جو حضرت آدم کے مورد میں بھی آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب خداوند متعال کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ وہاں پر ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ بلاخر ان اسماء سے کیا مراد ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر اسماء سے مراد وہی اسماء خدا ہے، لیکن اسماء الہی سے مراد یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ الفاظ رٹوا دیے دے، نہ، بلکہ یہ حقائق، یہ کمالات کہ جن کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ کمال رحمت کا جلوہ تجلی اسم مبارک رحیم ہے، یہی کمالات الہی اسماء الہی ہے۔ خوب کمالات پروردگار عالم، جتنے بھی کمالات ہیں خداوند متعال کے، یہ خوب خداوند متعال کے اسماء ہیں۔ اور درست قول کے مطابق جو حضرت آدم کے لیے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خوب یہ اسماء ہے، اور ان تعلیم سے مراد بھی اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے
کیونکہ قرآن مجید میں تعلیم کے اور بھی طریقے اور مفاہیم اور مطالب ذکر ہوئے، مثلا جیسے حضرت آصف بن برخیہ کے لیے وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ میں یہ بہت بڑا کام آنکھ جھپکنے سے پہلے کر لوں گا۔ اب یہ کیسا علم ہے کہ ایک معمولی سا علم ہے، اس معمولی سے علم کی وجہ سے اتنی قدرت انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم ہر جگہ پر صرف رٹے لگانے کا نام نہیں ہے، علم فقط چند مفاہیم کے سمجھنے کا نام نہیں ہے، علم مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو انسان کے اندر عجیب طریقے کی قدرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ علم مختلف ہے کہ یہاں پر میں رکنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر بھی جو خداوند متعال کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اسی لیے یہ ہم کی ضمیر بعد میں خدا لے کر آ رہا ہے، جو حی، زندہ، باشعور، ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی عقلاء کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اگر مراد اسماء سے فقط خالی الفاظ ہیں تو ہم کی ضمیر پلٹنا کیا مقصد؟ بہرحال کہ خداوند متعال کے در حقیقت جو اسماء ہیں وہ عبارت ہے ان کمالات سے کہ جو ذات الہی کے اندر موجود ہیں، اور ان ذات الہی کے کمالات کا ظہور جب مختلف کمالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے اسماء ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا کمال علم کو اگر دیکھیں تو اس میں مبارک عالم و علیم ہمارے سامنے آتا ہے۔ کمال قدرت کو دیکھیں تو وہاں پر اس میں مبارک قدیر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ مختلف کمالات کے جو جلوے ہیں یہ در حقیقت اسماء خدا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں عالم، قدیر، قادر، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں ان اسماء کے اسماء ہیں۔ دوسری تعبیر میں کہا جائے یہ جو ہم جن کو اسماء کہتے ہیں یہ اسماء الاسماء ہے، اسماء کے نام ہیں، لیکن حقیقی اسماء کے جن کے مختلف کمالات، جن کے مختلف کام روایات اور آیات میں ذکر ہوئے وہ والے کمالات ہیں۔ بہرحال آسان لفظوں میں اسم کہتے ہیں یعنی وہ کمال کہ جس کمال کے آئینے کے اندر آپ ذات الہی کا ملاحظہ کرتے ہیں، یہ بنتا ہے اسم۔ اب جس طریقے سے کمالات مختلف ہوتے ہیں اس طریقے سے اسماء بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ کمالات ایسے ہیں جو دوسرے بڑے کمالات کے نیچے مندرج ہوتے ہیں۔ جو بڑے کمالات ہیں، جن کمالات کے نیچے دوسرے کمالات آتے ہیں، ان بڑے کمالات کو ہم کہتے ہیں اسماء کلیہ، اور جو چھوٹے چھوٹے کمالات ان بڑے کمالات کے نیچے مندرج ہو جاتے، نیچے آ جاتے، ان کمالات کو ہم کہتے ہیں اسماء جزئیہ۔ بس اسماء کلی بھی ہیں، اسماء جزئی بھی ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اسماء ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے کمالات کو اپنے ضمن میں لے لیتے ہیں، بعض کمالات فقط ایک جنبے کو بیان کرتے ہیں، لہذا وہ جو چھوٹے چھوٹے اسماء ہیں جن کو ہم اسماء جزیہ کہتے ہیں وہ کسی خاص جزئی کمال کو بیان کر رہا ہے، لیکن جن کو ہم اسماء کلی کہتے ہیں وہ کمالات ہیں کہ جو اپنے اندر بہت سارے جزئی کمالات کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک تقسیم آپ اسماء کی کرتے ہیں کہ بعض اسماء کلی ہیں اور بعض اسماء جزئی ہیں۔ اسماء کلی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے دوسرے سارے کمالات آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہی سبب ہے جب ہم خداوند متعال سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو اپنی طلب کی مناسبت سے خداوند متعال کے اسم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں ہے کہ خدا علیحدہ ہے اور اسماء جدا ہے، نہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہی ذات ہے اور اس کے یہ کمالات ہیں، لیکن جیسی میری طلب ہوتی ہے اس طلب کی مناسبت کے اعتبار سے میں خداوند متعال کے اس اسم کو پکارتا ہوں۔ مثلا اگر میں مریض ہوں تو خداوند متعال کے اسم مبارک الشافی کو میں پکارتا ہوں، یا شافی میرے مرض کی مجھے اس مرض سے نجات دے۔ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں آپ؟
یا مثلا اگر آپ تنگ دستی میں مبتلا ہیں، رزق کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یا رزاق، کسی اور اسم کو کیوں نہیں پکارتے؟ یہاں پر کسی اور اسم کے ذریعے سے خدا کو کیوں نہیں پکارتے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میری طلب ہے وہ طلب خداوند متعال کے اس اسم مبارک کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ اگر کسی کے لیے میں زندگی چاہوں گا تو خدا کو اسم مبارک محیی سے خطاب کروں گا، اسم مبارک محیی کے ذریعے سے میں خداوند متعال سے تقاضا کروں گا۔ اگر میں زندگی چاہتا ہوں، اگر میں دشمن کو مارنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر یہ تھوڑی کہوں گا کہ یا محیی اس کو مار دے، وہاں پر کہوں گا یا ممیت تو فلاں کو موت دے، ظالم ہے۔ خوب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو مختلف اسماء ہیں ان مختلف اسماء کا اثر بھی مختلف ہے۔ محیی کا اثر زندگی دینا ہے، ممیت کا اثر مارنا ہے، رزاق کا اثر رزق دینا ہے، قابض کا اثر قبض کرنا ہے، باسط کا اثر بس دینا ہے۔ اب جتنے بھی مختلف اسماء ہیں ان اسماء کے اعتبار سے ان کے آثار بھی مختلف ہو جائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اسماء کے بارے میں ہم لوگ جس طریقے سے بحث کرنی چاہیے، جس طریقے سے اسماء الہی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم لوگ نہیں کرتے، کیونکہ خود آپ روایات کے اندر جو اسماء کا استعمال ہے، جو معتبر ترین آپ کی کتابیں کافی سے لے کر نہج البلاغہ جو ہماری معتبر ترین کتابیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسماء اس طریقے سے نہیں ہے کہ بس صرف چند الفاظ کا نام ہو، نہ اسماء ان حقائق اور کمالات کا نام ہے کہ جو حقائق اور کمالات پروردگار عالم کے ہیں۔ یہ ہے اسماء، یہ حقائق، یہ کمالات کہ جن حقائق اور کمالات کے اندر خداوند متعال اپنے ان کمالات کا اظہار کرتا ہے، ظہور کرتا ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اسماء پروردگار۔ اچھا، یہ بھی بیان کیا کہ اسماء میں خود کیٹیگریز ہیں، خود درجات ہیں، کچھ اسماء جزئی ہیں، کچھ اسماء کلی ہیں۔ ان اسماء کے اعتبار سے انسان مختلف چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ اچھا بندہ، یہ دو مقدمے اگر روشن ہو گئے تو میں اصل مطلب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں ایک رسول اللہ کا کمال مشخصہ کہ جس مشخصے اور خصوصیت کی وجہ سے تمام انبیاء پر پیغمبر اسلام فوقیت رکھتے ہیں، اس کی طرف آتا ہوں۔ تو جتنے بھی انسان اور جتنے بھی موجودات ہیں، یہ سارے کے سارے خداوند متعال کی تدبیر کے نیچے ہیں، خدا کی ربوبیت کے نیچے ہیں۔ لیکن ان تمام موجودات کی تدبیر خداوند متعال ان کے رتبے کے اعتبار سے اپنے اسماء کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یعنی بعض موجودات کی تدبیر خدا کسی اسم کے ذریعے سے کرتا ہے، بعض موجودات کی تدبیر خدا کسی اسم کے نیچے کرتا ہے، بعض موجودات کی تدبیر خدا کسی اسم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ جو مختلف اسماء ہیں، یعنی وہی کمالات، یہی حقائق خداوند متعال کے کمالات، ان کمالات اور ان اسماء کے ذریعے سے اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ پس تدبیر کرنے والی ذات خدا ہے، ذات خدا تدبیر کرے اس پوری کائنات کی اپنے ان اسماء کے ذریعے سے۔ خب جب اپنے ان اسماء کے ذریعے سے خداوند متعال اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے تو مختلف موجودات کی تدبیر مختلف اسماء کے ذریعے سے۔ جس اسم کی تدبیر خداوند متعال کر رہا ہے، وہ جس اسم کے ذریعے سے خداوند متعال کسی موجود کی تدبیر کر رہا ہے، وہ موجود در حقیقت اسی اسم کی تدبیر کے نیچے ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہی اسم مبارک اس موجود کا رب کہلائے گا۔ خوب جب وہ موجود اس اسم کا
عبد کہلائے گا اور وہ اسم اس کا رب کہلائے گا، تو یہاں سے بھی موجودات کے درجات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک غور کیجیے گا، نہایت لطیف اور گہرا مطلب ہے۔ یعنی ایسے تو نہیں ہے کہ ہر موجود اسی ایک اسم کے ذریعے سے تدبیر ہوتا ہے، نہ، جس موجود کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے اس اسم کے ذریعے سے تدبیر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، خدا کے اسماء جزیہ بھی ہیں اور اسماء کلیہ بھی ہیں، اور جس اسم کے ذریعے سے موجود تدبیر ہوگا وہ موجود اسی اسم کا عبد ہے۔ لہذا کوئی عبد الرزاق ہے، کوئی عبد الباسط ہے، کوئی عبد القابض ہے، کوئی عبد الکریم ہے، کوئی عبد الجلیل ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی نعوذ باللہ یہ رب مختلف ہو گئے؟ نہ، رب ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ اسی کے اسما ہے، لیکن یہ موجود کس اسم کی تدبیر کے نیچے ہے؟ جس اسم کی تدبیر کے نیچے ہے اس کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عبد فلاں اسم ہے، یہ عبد فلاں اسم ہے، نہ ان کے ارباب مختلف ہو گئے، نہ، خدا ایک ہی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ عبد فلاں اسم ہے، یعنی اس اسم کی تدبیر کے نیچے۔ اور اسماء الہی میں ایک ایسا اسم جو عالی ترین اسم ہے، بلکہ تمام اسماء اسی مقام سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک ایسا مرحلہ کہ جس مرحلے سے سارے کمالات پھوٹتے ہیں، خب وہ مرحلہ ذات پروردگار عالم ہے۔ خب وہی ذات پروردگار عالم ہے نا کہ جس سے یہ سارے کمالات آتے ہیں۔ اور اس ذات پروردگار عالم کی طرف آپ کس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں؟ ہو کے ذریعے سے۔ آپ ہو کے ذریعے سے اس ذات پروردگار عالم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ فقط علیم کہیں تو یہ خداوند متعال کے کمال علم کو ظاہر کر رہا ہے۔ قادر کہیں تو وہ کمال قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ رب کہیں تو وہ کمال ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا لفظ کہوں میں ہمارے ہاں جو اس مقام کو، اس ذات کی طرف اشارہ کرے جو ذات ان تمام کمالات کا منبع اور منشا ہے، خوب اس کو فرہنگ دینی میں، متون دینی میں ہوا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ ہوا اس مقام ذات کی طرف اشارہ ہے کہ جس مقام سے سارے کے سارے اسما پھوٹتے ہیں، جس مقام سے سارے کے سارے اسما ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ مبدأ ہے ان تمام کمالات کے لیے۔ اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کی تدبیر کے نیچے ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام عبدہ ہے۔ میں نے کہا کہ جو اسم جس موجود کی تدبیر کر رہا ہے وہ موجود اس اسم کا بندہ ہے، اور عبدہ کا درجہ، عبدہ کا مقام، یہ فقط پیغمبر اسلام کو حاصل ہے۔ دوسرے انبیاء، دوسرے موجودات جتنے بھی ہیں وہ دوسرے اسما، چاہے کلی ہوں چاہے جزئی ہوں، ان کی تدبیر کے نیچے ہیں۔ لیکن ایک ایسا مقام کہ جو جامع ترین مقام ہے، کہ جس مقام سے یہ سارے کمالات نکلتے ہیں، اس مقام کی طرف آپ اشارہ ہو کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ہو کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس مقام کی تدبیر کے نیچے، اس مقام کی ابدیت کے نیچے ہے پیغمبر اسلام۔ لہٰذا آپ اس کو عبدہ کہتے ہیں۔ تشہد میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔
اور مزے کی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کی خاتمیت کا فلسفہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام عالی ترین مدارج کو طے کیا ہے، وہ بھی اسی چیز کی طرف پلٹتا ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام عبدہ ہے، جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت بھی اس مقام ہو سے آئی ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ کے اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ یہ جو پیغمبر اسلام رسالت اور شریعت لے کر آئے، یہ مقام ہو سے آئی ہے، وہاں سے اس نے انزال کیا ہے کہ اس مقام ہو سے بالاتر مقام نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام کو بھی یہی نقطہ بیان کیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبدہ، یہ ہی ہوا ایک ہی معنی میں کہ بابرکت ہے وہ ذات کی جس نے فرقان اپنے بندے پر، عبدہ پر نازل کیا۔ اور یہی وہ عبدہ ہے کہ جو اس بلند ترین معراج کی بنیاد بنتا ہے۔ سورہ اسراء میں آپ دیکھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو جو عبدہ ہے اس کو سیر کرایا۔ بعبدہ، یہ قرآن مجید کے جو اسماء ہیں یہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کے مطابق ہے۔ اور یہ مقام، یہ منزلت فقط پیغمبر اکرم کو حاصل ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں آپ۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر، عبدہ پر کتاب نازل کیا۔ اور یہی سبب ہے کیونکہ اس عالی ترین مقام کہ جس مقام کو مقام ہو کہتے ہیں اور جس سے سارے کے سارے اسماء آتے ہیں نیچے، وہ عالی ترین مقام ہے۔ اس عالی ترین مقام کی جو ابدیت ہوگی وہ تمام ابدیتوں پر برتری رکھے گی، اور وہ ایسے کمالات ہیں کہ جن کو الفاظ کے قالب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی عربی زبان کی جو اتنی فصیح و بلیغ ہے، بہت زیادہ مطالب کو بیان کرنے والی ہے، وہ بھی قاصر ہو جاتی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے سے۔ کہ وافی میں روایت نقل ہے، مروم فیض نقل کرتے ہیں عربی زبان کے بارے میں کہ یبین الالسن ولا تبینہ الالسن، دوسری زبانوں کو یہ بیان کر سکتی ہے لیکن دوسری زبانیں عربی کو بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن جب وہ اعلی ترین کمالات ہیں پھر وہ عربی زبان میں بھی بیان نہیں ہوتے۔ تبھی جب معراج پر اس بلندیوں پر پیغمبر اکرم پہنچے تو آیت اس طریقے سے آئی سورہ نجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے ہو کے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو وحی کی۔ خودی کے الفاظ میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس وحی کو بیان کر سکے، عالم الفاظ میں اتنی قدرت نہیں ہے۔ تبھی اجمال کے ساتھ، ابہام کے ساتھ ما اوحا کے ذریعے سے بیان کیا۔ یہ عالی ترین مقام ہے کہ پیغمبر اسلام عبدہ ہے، تمام بندوں کی بندگیوں پر فوقیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے۔ اگر کسی اور نبی کے لیے یہ لفظ عبدہ استعمال ہوا ہے تو مطلق عبدہ استعمال نہیں ہوا، حتماً اس کے ساتھ اس کے نام کا تذکرہ بھی ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں حضرت زکریا کے لیے، کہ خوب اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے
اگر بغیر نام کے عبدہ آ رہا ہے یعنی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس مقام کی عبدیت کے. لیکن اگر کسی اور کے لیے جیسے حضرت زکریا کے لیے عبدہ استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ زکریا آیا ہے، وہاں پر وہ خالص عبدیت نہیں آتی، بالآخر نام بھی ہے، عبد ہے اور زکریا ہے. ایسے مطلق عبد فقط پیغمبر کے لیے، عبدہ فقط پیغمبر. لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی حقیقت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو اجمالی طور پر سمجھتے ہیں قرآن و روایات کے ذریعے سے، کہ اعلی ترین مقام پیغمبر یہی عبدیت مطلقہ ہے، کہ مصطفیٰ کچھ نہیں، فقط عبد محض خدا، اور وہ بھی عبد ہو. یہ اعلی ترین مقام ہے کہ بعض ہمارے یہاں نادان میں نے ممبروں پر سنا، وہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبدہ کہنے میں کوئی پیغمبر اکرم کی کے لیے کسر شان ہے. نہ، سب سے بڑا مقام یہی ہے، عبدہ ہے. کہ بہرحال یہ کچھ عرائض تھے جو میں نے کوشش کی کہ بہت پھیلے ہوئے مطالب ہیں ان کو کوشش کی کہ میں نظم و ضبط کے ذریعے سے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں. وہ یہ مقام پیغمبر اسلام ہے کہ پیغمبر اسلام مقام عبدیت محض پر فائز ہے، عبدہ ہے، کوئی بھی عبدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.